اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نکاح کرو پھر، یعنی نکاح کا حکم ہے، اور یہ بعض وجوہات میں بعض اسباب کے ذریعے سے یہ واجب بن جاتا ہے۔ اگر طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، استعداد معاشی ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں نہیں ہوگا۔ النکاح من سنتی۔ نکاح جو ہے وہ 3-4 اسباب اور وجوہات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مالداری کے ساتھ، حسب نسب کے ساتھ، حسن کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ۔ تو آپ سب کے ارشاد کے مطابق دینداری کو اولیت دینی چاہیے، کیونکہ رشتے قائم دائم رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ہم شادی کس طرح کریں گے۔ تو شادی سے پہلے ہمیں منگنی کرنی چاہیے، لیکن منگنی کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جس طرح ہم لوگ منگنی کے لیے لباس سیتے ہیں یا نئے نئے کپڑے بناتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے محافل جو ہندوؤں کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ یہ جرم ہے۔ انتصاب یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی رشتہ ہمیں پسند نہ جائے تو استخارہ کرے، استخارہ میں ایجاب مل جائے تو ہمیں چند یا جو بھی جتنے بھی افراد بن سکتے ہوں ان کی طرف جگہ بنا کر تشکیل دے کر ان کی طرف بھیجے اور ان کو سوچنے کا موقع دے۔ 2-3 بار اگر ہو سکے، جتنی بار اللہ تعالیٰ کو منظور ہے پھر وہ منظوری دیں گے تو ہم پھر انشاءاللہ جلد بجلد نکاح پڑھائیں گے۔ نکاح کے ساتھ اگر ہو سکے تو جلد از جلد ہمیں یعنی رشتہ دینا چاہیے اور اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ دلہن کے پیچھے آئیں گے ان کے والدین یا خود، اور وہ پھر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر دلہن کو بغیر کسی تقریب کے، جس کو بارات کہتے ہیں، جس کو اور چیزیں کہتے ہیں، یہ اس کے بغیر سادہ سی 2-3 آدمیوں کے ساتھ رخصت کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اور پھر اصل جو بات ہے شریعت جو کہہ رہی ہے کہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمہ تقریباً 3 دنوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ مثلاً پہ رات گزر گئی تو ہم صبح کو ولیمہ کر سکتے ہیں، دوسری صبح کو دوسرے دن کر سکتے ہیں، تیسرے دن کر سکتے ہیں۔ بس یہ طریقہ ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ کسی کو گلہ شوقی کی ضرورت نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی جا چکی ہے، تو سب ان کے بدن پر کچھ آثار شادی نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ انہیں فرمایا کہ میری شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نہ گلا نہ شکایت۔ حالانکہ 10 صحابہ کرام میں سے اشرم و بشرم میں ان سے کوئی شکایت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ بتمر و سویق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد جو ولیمہ دیا، تو ولیمہ کا پروگرام یہ تھا بتمرن، کھجور کے ساتھ ولیمہ دیا، اور سویق اور ستو کے ساتھ۔ تو جتنی آسانی سے ہو سکے، مہر جتنا آسان ہو اتنا مہر ہونا چاہیے، گواہ جتنے اچھے ہو اتنی طریقے سے ہونا چاہیے۔ نکاح میں بس چند افراد ہونے چاہیے۔ لیکن نکاح کا طریقہ کیا ہے، بات بتاتا ہوں کہ جہاں پر شرعی اجتماع ہو تو وہاں پر نکاح بہت اچھی بات ہے۔ مثلاً جمعہ کا دن اور مسجد، اگر یہ نہ ہو تو عصر کی نماز میں ذرا زیادہ مجمع ہوتا ہے، لوگ کاروبار سے واپس آتے ہیں۔ اگر مغرب کے بعد ہو تو ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس بہت آسان بات ہے۔ لیکن اس طرح لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنی چاہیے بس شادی، اور اس میں یہ فائرنگ، ناچ گانا، پیسے پھینکنا، رواجات اور بڑے بڑے جلوس نکالنے شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اصل بات اتفاق کی ہے، اور استحکام رشتہ کے لیے دعا ہے، اور اس کے بعد جو اگر کچھ ہو سکے نکاح میں تو مٹھائی وغیرہ، کھجور وغیرہ، چوارے وغیرہ بھی آپ بانٹ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بابرکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح میں افضلین ترین نکاح وہ ہے عورتوں کی وہ افضلین ترین رشتہ جس میں یعنی بوجھ کم ہو شوہر پر، یعنی مہر وغیرہ کم ہو، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھ کر معاشرے کو بھی ان دونوں کی قدر کرے، ایک دوسرے کے بھی لوگ احترام کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مات اس میں سے نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔